السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، جنازے کی نماز کی ترتیب اور اس کے چند مسائل کو یہاں پر ذکر کیا جاتا ہے۔ جنازے کی نماز میں 4 تکبیریں ہیں اور قیام کرنا یعنی کھڑا ہونا یہ فرض ہے۔ جنازے کی نماز کی ترتیب یہ ہے کہ میت کو آگے رکھ کر اس کے سینے کے مقابل امام کھڑا ہو اور امام اور مقتدی نیت اس طرح کریں۔ اگر کوئی انسان عربی کے اندر نیت کرنا چاہتا ہے تو نیت اس طرح کرے: نویت ان اصلی للہ تعالی صلاۃ الجنازۃ ثناء للہ تعالی والدعاء لہذا المیت اقتدیت بہذا الامام متوجہا الی الکعبۃ الشریفہ۔ اگر کوئی انسان نیت اردو کے اندر کرنا چاہتا ہے تو نیت اس طرح کرے: نیت کرتا ہوں نماز جنازہ ادا کروں واسطے اللہ تعالیٰ کے، تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے اور دعا اس میت کے لیے، پیچھے پیش امام کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ تو اس طرح یہ پہلی تکبیر ہو گئی۔ اس کے اندر انسان پہلی تکبیر کے اندر کانوں تک ہاتھ اٹھائے گا اور باندھ لے گا، اس کے بعد ثنا پڑھے گا۔ ثنا پڑھنے کے بعد جو دوسری تکبیر کہی جاتی ہے، اب اس کے اندر ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف تکبیر کہے اور تکبیر کہنے کے بعد درود شریف کا اہتمام کرے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد اگر انسان درود شریف نماز کی طرح نماز والی درود شریف پڑھ رہا ہے جو اور نمازوں کے اندر پڑھی جاتی ہے تو یہ پڑھنا یہ بھی بہتر ہے۔ اگر کوئی انسان اس کو نہیں پڑھ رہا ہے اور جنازے والی درود شریف پڑھ رہا ہے تو اس کو بھی پڑھ سکتا ہے۔ بہرحال دونوں درود شریفوں میں سے جون سی چاہے پڑھ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر میت جو ہے مرد یا عورت کی ہے تو پھر اس دعا کا اہتمام کرے: اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ تو اس دعا کو پڑھ کر تکبیر کہے اور سلام پھیر دیں۔ اور اگر جو ہے میت نابالغ لڑکے کی ہے تو اس دعا کو چھوڑ کر اس دعا کا اہتمام کریں: اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ تو پھر اس دعا کو پڑھ کر کے تکبیر کہے اور پھر سلام پھیر دیں۔ اور اگر جو ہے میت نابالغ لڑکی کی ہے تو اس دعا کو چھوڑ کر اس دعا کا اہتمام کرے: اللہم اجعلہا لنا فرطا واجعلہا لنا اجرا وذخرا واجعلہا لنا شافعۃ ومشفعا۔ اس دعا کو پڑھ کر تکبیر کہیں اور سلام پھیر دیں۔ یہ جنازے کی نماز کی ترتیب ہوئی۔ بالغ مردوں کی دعا اور بالغ عورتوں کی دعا کون سی ہے اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ نابالغ لڑکے اور لڑکی کی دعا کون کون سی ہے اس کا بھی ذکر کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسائل کا یہاں پر ذکر کیا جاتا ہے کہ جنازے کی نماز میں تکبیر کہتے ہوئے آسمان کی طرف منہ اٹھانا کیسا ہے؟ تو لہذا جو حضرات تکبیر کہتے ہوئے آسمان کی طرف اپنا منہ اٹھاتے ہیں، یہ منہ اٹھانا بے بنیاد ہے اور شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہاں پر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی انسان جوتے یا چپل پہن کر کے جنازے کی نماز ادا کر رہا ہے تو اس کی جنازے کی نماز ادا کرنا کیسا ہے؟ ہاں، اگر جوتے اور چپل ناپاک ہیں اور پھر انسان ان کو پہن کر یا ان کے اوپر کھڑے ہو کر کے نماز ادا کر رہا ہے تو ان کی جنازے کی نماز ادا نہیں ہوتی ہے۔ تیسرا مسئلہ یہاں پر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جنازے کی نماز میں کتنی صفیں لگانا مستحب ہے۔ جنازے کی نماز میں 3 صفیں لگانا یہ مستحب ہے۔ اسی طریقے سے چوتھے مسائل کا یہاں پر یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ جنازے کے ساتھ جاتے ہوئے تکبیر یا کسی دوسرے ذکر کا کرنا بلند آواز کے ساتھ میں کیسا ہے؟ اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ جنازے کے ساتھ چلتے ہوئے تکبیر یا کسی دوسرے ذکر کا
बुलंद आवाज़ के साथ में नारा लगाना ये बिदअत है। पांचवा मसला यहाँ पर यह बयान किया जाता है कि जनाजे की नमाज आया मस्जिद के अंदर होती है या नहीं होती है। उसका जवाब ये दिया जाता है कि जनाजे की नमाज मस्जिद के अंदर अदा करना मकरूह तहरीम है। खा जनाजा मस्जिद के अंदर रखा हुआ हो या मस्जिद से बाहर रखा हुआ हो। बहुत सारे हजरात ऐसा करते हैं कि जनाजे को जो है मस्जिद के हद से बाहर रख कर सफ़े मस्जिद के अंदर लगा लेते हैं, तो लिहाजा ये तरीक़ा गलत है। इसी तरीके से पांचवा मसला यहाँ पर यह बयान किया जाता है कि अगर कोई शख्स जनाजे की नमाज में ऐसे वक्त पहुँचा है कि एक या दो तकबीरें हो चुकी हैं, तो उसको क्या करना चाहिए? फ़ौरन आते ही मिसल दूसरी नमाज़ों के जनाजे की नमाज के अंदर तकबीर कह कर के शरीक हो जाना चाहिए या नहीं होना चाहिए? उसका जवाब ये दिया जाता है कि